مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام فاطمہ، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں پشت میں ان کا نسب نامہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور ہجرت نبوی سے 40 برس پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور اسی طرح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام، وہ صحابہ جنہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، ان میں سے ایک نام سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، اور دوسری روایت کے مطابق 10 سال 6 ماہ اور 10 دن دور خلافت سنبھالی رکھی، اور اتنی پرامن اور اتنے خوبصورت عادل اور انصاف پسند حکمران دنیا کائنات نے نہ دیکھے ہیں نہ دیکھے گی۔ جہاں ان کا عدل و انصاف اور ان کی حکمرانی مشہور ہے، وہاں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد و ورع، تقوی، للہیت اور خشوع، اللہ ذو جلال والاکرام کا ڈر، خوف، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حاضرین مکرم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ ذو جلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، اے اللہ اسلام کو 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کے ذریعے تقویت عطا فرما، یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ ذو جلال والاکرام کے رسول نے دعا کی، اور یہ وہی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کی بدولت بیت اللہ کے صحن میں باجماعت نماز کا اہتمام کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، ان کے اسلام قبول کرنے سے قبل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہی اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے تمام صحابہ کی ٹریننگ کیا کرتے، انہیں دین کے احکام و مسائل کی تربیت دیا کرتے، دین کے احکام و مسائل سمجھایا کرتے، وہی ان کی تربیت گاہ ہوا کرتی اور وہی اللہ کی عبادت ہوا کرتی۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، برسر اعلان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور مکے کے چودھریوں اور وڈیروں اور سرداروں کو اعلان کیا کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے یا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، وہ آئے عمر کا رستہ روکے۔ میں عمر بن الخطاب نے آج سے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی معیت میں بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہی عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں اپنی زوجہ محترمہ
علیہ السلام نے فرمایا ابوہا سیدہ عائشہ کے والد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں ثم من یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق کے بعد اے میرے محبوب پیغمبر آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر کا جواب سیدنا عمر بن الخطاب تھا کہ میں عمر بن خطاب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہاں یہ وہی عمر بن الخطاب ہے کہ جنہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس امت کے اندر جس شخص کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے وہ ہستی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، تم سے پہلی امتوں کے اندر کچھ محدثین گزرے ہیں اور میری امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ ہاں یہ وہی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اپنا آخری پیغمبر اور اپنا آخری رسول اور خاتم النبیین بنا کے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لہذا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر آنا ہوتا تو وہ ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہوتی۔ حضرت حاضرین مکرم یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں زبان نبوت سے جن کو شہادت کی مشین کوئی ملی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہے، میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ آپ کے رفیق غار سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ اچانک احد کا پہاڑ خوشی کی وجہ سے ہلنے لگا، میرے محبوب پیغمبر نے اپنی ایڑی مبارک کو پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا یا احد اسکت یا احد، اے احد پہاڑ تھم جا، رک جا، تو نہیں جانتا کہ تیری پشت پہ آج ایک اللہ کا محبوب کھڑا ہے، ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ ان دو شہادت پانے والوں میں سے ایک ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ حاضرین مکرم یہ وہی عمر ہے کہ جن کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ حاضرین مکرم اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت پانے والے یہ وہی پیارے صحابی ہیں جن کو آج کائنات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام یوں اپنے پیاری زبان سے القابات سے اعزاز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر۔ میرے محبوب پیغمبر اکثر یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ کہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں یوں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بات پر میرا بھی ایمان ہے، میرے صدیق کا بھی ایمان ہے، میرے عمر فاروق کا بھی ایمان ہے۔ کائنات کے لوگوں یہ وہی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے، اچانک باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دینا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے جب باغ کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، میں نے انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا اعلان اور پیغام دیا
دیا کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کچھ دیر گزری، پھر دروازے میں دستک ہوئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سناؤ۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھے کہہ کر بھیجا تھا۔ اس بات کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کائنات کے لوگوں یہ وہی ہستی ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین اللہ کے محبوب پیغمبر سے دنیاوی مال کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ملی۔ تمام ازواج مطہرات جلدی سے بھاگ کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر، یہ معاملہ دیکھ کر، اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے، دیکھا زبان نبوت مسکرا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ متبسم ہے۔ نبی علیہ السلام کو دعا دیتے ہیں اضحک اللہ سنکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کس بات پہ آپ تبسم فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے عمر، تمہارے آنے سے پہلے میری ازواج مجھ سے دنیاوی مال کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی تمہارے آنے کی خبر ملی وہ تمہارے ڈر سے چھپ گئی اور پردے کی آڑ میں آ گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی فرماتے ہیں اے کائنات کی لوگ، اے اللہ کی بندیوں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کے رسول سے ڈرتی، تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ ازواج مطہرات نے جب یہ جملہ سنا تو کہا ہاں ہمیں تم سے زیادہ ڈر لگتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر سے ڈر نہیں لگتا۔ اسی موقع پہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا عمر تم وہ ہستی ہو، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جس رستے سے تم آ رہے ہوتے ہو اگر اس رستے پہ شیطان آ رہا ہو، اگر اس رستے پہ شیطان چل رہا ہو تو تمہیں دیکھ کے وہ بھی اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ تو پھر میری بیویاں ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور خلافت سنبھالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حاضرین مکرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے معراج کیا، میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا۔ میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے آگے چلنے کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کے چلنے کی آہٹ، جس کے چلنے کی آواز مجھ سے بھی آگے نظر آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کا غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے جو چلتے زمین پہ ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پھر میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا، میرا دل کیا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن عمر میں نے پوچھا کہ وہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ پیارا خوبصورت محل آپ کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرا دل کیا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن پھر مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کے محل کی بشارت سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زاروں کی دار رونے لگ جاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، بھلا میں آپ سے کیوں غیرت کروں گا؟ آپ اس محل میں داخل ہو جاتے۔ حاضرین مکرم، یہ وہی عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، شہادت سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور موت بھی، شہادت بھی مدینہ الرسول میں عطا کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا سن کے بڑا تعجب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے امیر المومنین یہ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ اللہ سے شہادت بھی مانگتے ہیں اور مانگتے بھی مدینہ الرسول میں ہے، جس شہر کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حرمت والا قرار دیا کہ یہاں جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، فتنہ فساد پھیلانا جائز نہیں، یہاں بھلا آپ کو شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اپنے اس بندے کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ ابو لولو فردوس مجوسی ملعون لعنہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صفوں کو درست کروا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت تک صحابہ کو نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک صف کے اندر چل کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صفوں کو درست نہ کروا لیتے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا نہ ملوا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کی صفوں کو درست کروانے کے بعد جب مصلی رسول کی طرف بڑھے، آپ نے فجر کی نماز کا آغاز کیا۔ ابو لولو فردوس ملعون مجوسی یہ مصلی رسول کے پیچھے چھپا ہوا تھا، محراب کے اندر اس نے اپنے خنجر کے ذریعے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ پیٹ کے اوپر وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کروایا اور اس ملعون انسان نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی زخمی کیا۔ بہرحال پکڑے جانے کے ڈر سے اس ملعون انسان نے اپنے پیٹ میں خود ہی خنجر مار کے اپنے آپ کو واسطے جہنم کر لیا۔ 27 ذی الحجہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ یہ واردات ہوئی اور یکم محرم الحرام کو اسی زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وفات سے قبل، شہادت سے قبل اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ جاؤ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو میرے بابا عمر کہتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین عمر نے بھیجا ہے بلکہ یوں کہنا کہ میرے بابا عمر نے بھیجا ہے۔ اگر آپ اجازت دے تو جو جگہ آپ علیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر کے حجرے مبارک میں جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کی قبر ہے، جہاں میرے دوست صدیق اکبر کی قبر ہے، اس کے ساتھ جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے اگر آپ اجازت دے تو وہ جگہ میرے لیے مجھے عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کے اپنے بابا کا پیغام سنایا کہ میرے بابا عمر نے مجھے آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے بھیجا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی ہے لیکن میں اپنی ذات پہ عمر بن الخطاب کو ترجیح دوں گی، انہیں اجازت دوں گی کہ ان کی میت کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی قبر کے پاس، صدیق اکبر کی قبر کے پاس دفن کر دیا جائے۔ اور اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں صدیق اکبر کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ تھی میرے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی کی سیرت جن کا نام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ویسی ہی جرت، ویسی ہی بہادری عطا فرمائے جیسی بہادری اور جرت اللہ نے اپنے پیارے بندے عمر بن خطاب کو عطا کی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ویسا ہی ایمان نصیب فرمائے جیسا ایمان اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور میری بھی آخر میں وہی دعا ہے جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمانا اور اپنے محبوب پیغمبر کے مدینہ الرسول میں، اپنے محبوب پیغمبر کے شہر میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت